بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ یہ سورہ فصلت، سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک۔ اوپر کی آیات میں توحید کا ذکر تھا، ومن آیاتہ، اللہ کی توحید کا بیان ہوا، وحدانیت کا بیان ہوا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، ومن آیاتہ۔ اللہ کے تعارف کے مختلف انداز ہیں قرآن میں، 4 انداز بہت واضح ہیں۔ ومن آیاتہ، اللہ کے پتوں میں سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس طرح کے بہت سے آیات ہیں۔ سورہ روم کے اندر تو ایک سلسلہ ہے اس طرح کی آیات کا، ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، اس کے قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اس کے قدرت کے زبردست نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ یہاں بھی 2 مرتبہ آیا ومن آیاتہ۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں ہوا سے، هو اللہ احد، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ کبھی تعارف ہوتا ہے اللہ سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ کبھی اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں علم ترى سے، علم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
تم نے اصحاب فیل کے واقعے میں غور نہیں کیا کہ کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ بہت طمطراق سے، بہت کر و فر کے ساتھ آ رہے تھے، سب کو ہی شکست دیتے چلے آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی مخلوق سے سب کو زیر و زبر کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ علم ترى ان اللہ یجزی صحابہ، یہ بادلوں کو دیکھتے نہیں کہ کون پیدا کر دیتا ہے آنن فانن؟ کون ہے جو وجود دے دیتا ہے؟ علم ترى ان اللہ یجزی صحابہ۔ تو اس طرح بھی ہے، بہت ساری آیات ہیں اس طرح کی، چاروں قسم کی آیات کو ایک کتاب میں کسی نے جمع کیا ہے، اس کا نام ہے کتاب کا من هو اللہ، اللہ کون ہے جی۔ تو اس طرح کی چاروں آیتیں جمع کر دیا ہے تو آسانی ہو تاکہ اللہ کے تعارف میں۔ تو اللہ تعالیٰ اب اپنے تعارف کے بعد اپنی کتاب کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ مضمون اس سے چھٹکارا نہیں ہے، جگہ جگہ اللہ کی کتاب کا تعارف، ایک صفحہ بھی نہیں گزرتا اللہ کی کتاب کا تعارف، پھر شروع۔ اس لیے کہ بھائی ہدایت کی ایک ہی کتاب ہے کائنات میں، اللہ کی طرف سے جس کو ہم کہیں گے وہ ایک ہی کتاب ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ یہی کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، لا ریب کتاب۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں، ہماری آیتوں کی طرف روئے کرتے، ٹیڑھے ہو کے چل رہے ہیں ہم سے، ہماری آیتوں سے، ہم سے پوشیدہ نہیں ہے وہ، ہم ان کو جانتے ہیں اچھی طرح۔ ٹھیک ہے یہ مدت ختم ہونے دو، اعملوا ما شئتم، کر لو جو کرنا ہو، کہتے نہیں ہیں ٹھیک ہے کر لو بدماشی، پھر ہم تم سے ابھی نپٹتے ہیں شام کو۔ یہ جو دھمکی ہے تو دھمکی ہی اللہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم سے کترا کے چل رہے ہو، ہماری آیتوں سے ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہو، ہماری آیتوں میں کجی نکالتے ہو، کمی نکالتے ہو، تبھی تو چھوڑے ہو۔ یعنی جس کتاب کو تم پڑھتے ہو تمہاری نظر میں وہ ہے کامل، اور اس کتاب میں تمہارے نزدیک ہے کمی، اسی لیے نہیں پڑھتے ہو، اسی لیے تمہارے مولوی اس کتاب کے قریب نہیں آتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک یہ کتاب گویا اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی کتاب انہوں نے پکڑا رکھا ہے آپ کو، اسی لیے اس کو چھوڑ دیں۔ ہم ٹیڑھے ہو کے چلتے ہو، اس سے یہ ترجمہ بنتا ہے بھائی یخ کیا ہے؟ یلحدون، ترچھا چلنا، ٹیڑھا چلنا، کنی کاٹنا، یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں الحاد کرنا، ٹیڑھا پن نکالنا، کمی نکالنا، کوتاہی بتانا، یہ سب ترجمے ہیں اس کے۔ میں اتنے ترجمے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے معنی، خفا نہ رہے، پوشیدگی نہ رہے۔ یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ بھی ترجمہ ہے اس کا۔ عمل کرنے کے لیے تو علم ضروری ہے، پہلے علم ہوگا کہ پہلے عمل ہوگا؟ پہلے علم ہوگا۔ جب یہ کہا جا رہا ہے ہماری آیتوں پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ بھی شکایت ہے کہ ہماری آیتوں کا علم نہیں حاصل کرتے۔ آیتوں کا علم نہیں حاصل کریں گے تو عمل کہاں سے کرنا ہے؟ پوری زندگی گزر جائے گی، یہ تک نہیں پتہ چلتا نمازیوں کو کہ سورہ فاتحہ میں کیا کہا جاتا ہے، اور بار بار اسے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے روز ترجمہ کیا جاتا ہے بھائی، ترجمانی کی جاتی ہے، ترجمہ تو نہیں کیا جاتا، ترجمانی کی جاتی ہے، مطلب واضح ہو جائے۔ تو بتائیے واقعی میں اللہ کی جو شکایت ہے قرآن کے بارے میں بجا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بجا ہے۔ ان الذین یلحدون، بے شک وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے ہماری آیتوں پر، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں، ایک ایک کو جانتے ہیں کہ اس کتاب سے کس کا کتنا تعلق ہے، ہمیں پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ لوگ۔ اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اچھا آگے ہے وہ آیت، افمن یلقی فی النار، دھمکی، افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو نار میں ڈالا جائے گا، یلقی فی النار، آگ میں ڈالا جائے گا، وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص بہتر ہے جو امن کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا، وہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے
کہ جو لوگ اس سے کوئی کنیکشن نہیں، اس پاور ہاؤس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ان کا، اس سے ہدایت ہی نہیں لے رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ انہیں پتہ ہی نہیں چلنا ہے اللہ کا پروگرام کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی زبانی کیا ہے، انہیں کہاں سے پتہ چلنا ہے؟ توحید کا کامل جو درس ہے بھائی وہ اسی کتاب میں ہے. ہمیں جہت سے جو تعارف ہے اللہ کا وہ تو اسی کتاب میں ہے نا. ہر طرف سے اللہ کا تعارف، ہر انداز سے اللہ کا تعارف وہ اسی کتاب میں ہے، جنت سے بھی، جہنم سے بھی، اور آخرت کے تمام معاملات سے بھی، تاکہ اللہ کی قدرت کھل کر لوگوں کے سامنے آئے. وہ اسی کتاب میں بیان ہونی ہے. کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا تعارف کرا دے، وہ اللہ ہی اپنا تعارف کرا سکتا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں بھی آپ کا تعارف نہیں کرا سکتا، آپ کی وہی شان ہے جو آپ نے خود بیان کیا ہے. تو اللہ نے اپنی شان کہاں بیان کیا ہے بھائی؟ وہ اسی کتاب میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ ہے کون. کوئی واقعی میں اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتا. اسی لیے اللہ نے کتابیں ہر زمانے میں نازل کی تاکہ اللہ کا تعارف کھل کر بندوں کے سامنے آ جائے. افمن یلقی فی النار، کیا وہ شخص جو نار میں ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا ہماری کتاب سے کترانے کی وجہ سے، ہماری کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، وہ بہتر ہے امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو اس کتاب پر عمل کرے گا اور جانے گا اور اس سے ترچھا ہو کر نہیں چلے گا اور اس کو امن کے ساتھ قیامت میں لایا جائے گا، وہ بہتر ہے. کون بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہر شخص کہے گا وہی بہتر ہے جس کو امن و امان کے ساتھ قیامت میں لایا جائے، وہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اعملوا ما شئتم، کر لو جو کرنا ہو، جو کرنا ہو اس کتاب کے ساتھ کر لو، برتاؤ. انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ دھمکی ہے، یہ نہیں کہ اجازت مل رہی کہ اللہ نے کہا ہے چھٹی ہے کرو جو کرنا ہو. یہ دھمکی ہے، یہ دھمکی تو ہم لوگ بھی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دھمکی دیتے ہیں. وہی ہے اعملوا ما شئتم، کر لو جو کرنا ہو، اس کتاب کے ساتھ سوتیلا برتاؤ جو تمہارا ہے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، کر لو. ٹھیک ہے، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اس کتاب کے ساتھ تمہارا کتنا تعلق ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کیسے چمٹائے پھرتے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. واقعی میں اگر اس کتاب کو نہ چھوڑا جائے اور سب لوگ اسی کو پڑھنے لگیں تو کوئی کتاب عوام اٹھا نہیں سکتی ہاتھ میں، پھر یہی کتاب لیے پھرے گی. مولانا صاحب اس کا معنی ذرا بتا دیجئے. اس کے پڑھے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. اس کو کنارے کیے بغیر کوئی کتاب چلائی نہیں جا سکتی کائنات. جب آپ اسے کنارے کر دیں گے تبھی دوسری کتابیں چل سکتی ہیں، ورنہ نہیں چل سکتی. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کا تیور تو دیکھیں ذرا اس کتاب کے تعلق سے. اور پھر ایک بار نہیں، صفحہ بھی نہیں گزرتا کہ پھر اللہ کی کتاب کا تعارف پھر آ جائے گا. اللہ کو پتا ہے، اللہ سب جانتے ہیں لوگ کیا کریں گے ہماری کتاب کے ساتھ. آگے اور بھی آ رہی بات کہ یہی معاملہ لوگوں نے تورات کے ساتھ بھی کیا تھا. بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ بھی جو کچھ آج مسلمان کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، جو غفلت برت رہے ہیں، وہی غفلت، وہی اختلاف، وہی پس پش ڈالنا بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا. موسیٰ کی کتاب تورات کے ساتھ بھی ہوا تھا. آگے وہ آخر میں آ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اختلاف کر ڈالے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. ان الذین کفروا، پھر وہی بات، ابھی جو بات گزری دوسرے انداز سے پھر وہی بات. اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس کتاب سے جڑو. اللہ اور کسی کتاب کو کائنات میں نہیں جانتے ہیں، اللہ اسی کتاب کو جانتے ہیں، اور اسی کے بارے میں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ سوال ہوگا. اور کسی کتاب کے بارے میں کہا ہے فلاں کتاب کے بارے میں سوال کریں گے؟ نہیں. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے پیغمبر آپ کے لیے بھی یہی کتاب نصیحت ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے یہی کتاب نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ نہیں کہ پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا اس کتاب کے بارے میں، ایک ایک فرد سے پوچھا جائے گا. ہم نے تو ہدایت کی کتاب اتار دی تھی، تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ ہم نے صلاحیتیں دی تھی تمہیں آنکھ دیا تھا، کان دیا تھا، دل و دماغ دیا تھا، تم نے اس کتاب میں کتنا لگایا اپنی صلاحیتوں کو؟
صلاحیتوں کو لگایا دنیا حاصل کرنے کے لیے، ہماری کتاب میں کتنا لگایا؟ وسوف تسأل، سوال ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بالذکر، ذکر سے، ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن۔ جی پوری تفسیر دیکھ ڈالیں گے، آپ کو ذکر سے مراد قرآن ہی ملے گا۔ جو لوگ کفر کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ عملی کفر ہو چاہے وہ قولی کفر ہو، قولی کفر جیسے کافر کرتے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں، اور عملی کفر جیسے مسلمان کیے ہوئے ہیں اس کی طرف آتے نہیں۔ ان الذین کفروا بالذکر، جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، کس کے ساتھ بھائی؟ ذکر کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ۔ لما جاءہم، جبکہ یہ کتاب ان کے درمیان آ گئی ہے، پوری آفتاب کے ساتھ موجود بھی ہے کتاب، اس کے باوجود وہ روش کون سا اختیار کیے ہوئے ہیں اس کتاب کے ساتھ؟ کفر کا، انکار کا، قولی انکار ہو یا عملی انکار ہو۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب کے متعلق یہ کتاب ہے کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، جبکہ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ یہ نادر کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، غلبے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کسی اور کتاب کو غالب کیا ہی نہیں جا سکتا، لا ریب کتاب ہے، عزیز، عزیز مانے بے مثال کتاب، نادر کتاب، اس جیسی کائنات میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ اس کتاب کی شان یہ ہے، اس کے باوجود ان کے درمیان موجود بھی ہے، پھر بھی کفر کرتے ہیں۔ اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابیں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور کتابیں پڑھی جائیں، لیکن بھائی اس کے بعد وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ واحد کتاب ہے جو بہت ہی نادر اور بے مثال کتاب ہے۔ کیا شان ہے بھائی اس کتاب کی؟ کچھ اور بات بیان کیا جائے تاکہ پتہ تو چلے۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، جس کے نہ تو سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کسی بھی طرف سے باطل کچھ اس میں کر نہیں سکتا ہے، نہ کوئی بات اس میں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس میں داخل کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے بالکل اللہ نے نازل کرنے کے بعد جیسے لاک کر دیا، یہ شان ہے اس کتاب کی۔ اگر کائنات میں پوری دنیا کی ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، پوری دنیا کی ایک کتاب بھی نہ چھوڑی جائے، چھوٹی بڑی سب کتابیں، بتائیے کون وہ کتاب ہے جس کو پھر سے ویسے ہی مرتب کیا جا سکتا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ صرف یہ کتاب ہے۔ اور کتابوں میں، اور کتابوں کے حافظ ہے دنیا بھائی، دنیا میں اور کتابوں کے 1 2 3 4 حافظ بتا دو، نہیں۔ کون سی کتاب کے حافظ؟ لاکھوں کروڑوں نہیں، ان گنت حفاظ موجود ہیں۔ کس کتاب کے؟ اسی بے مثال کتاب کے، کتاب عزیز کے۔ اب آپ اس کا اندازہ خود لگا لیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کون سی اور کسی کتاب کو ایسا یہ شان ہے کسی کتاب؟ پھر ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے کہ ہم اور آپ اس کی طرف اپنا رخ کریں، مرنے سے پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا ہے۔ لا یأتیہ الباطل، باطل نہیں آ سکتا، من بین یدیہ، نہ تو اس کے سامنے سے، یعنی نہ اس میں کوئی چیز داخل کر سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی چیز اس میں چرا سکتا ہے، نکال کے بھاگ سکتا ہے۔ یہ پیچھے ہی سے ہوتا ہے نا، کوئی چیز لے کر بھاگنا ہو تو کیسے بھاگتا ہے آدمی؟ چورا کے پیچھے ہی سے۔ تو یہ مراد کیا ہے؟ نہ تو اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے باہر سے جو کتاب اللہ نہ ہو، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے جو اللہ کی کتاب ہو۔ جو نکالنے کی بات کرے گا اسے اللہ نکال کر کے خود پھینک دے گا۔ دیکھ لیجئے، ایک مثال نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے اللہ نے ایک مثال دکھا دی، ورنہ ہمیشہ ہر زمانے میں لوگ اس طرح کی بکواسیں کرتے رہے کہ صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صورت اس میں گڑبڑ ہے، اور یہ آیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ جو ہوا ہمارے سامنے ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہ تو باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، یعنی نہ اس میں کوئی چیز داخل کر سکتا ہے، باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے۔ ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کی گئی ہے حکمت والے کی طرف سے، قابل تعریف ہستی کی طرف سے۔
اس ہستی کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے جو قابل تعریف ہے، حمید ہے، حکیم ہے، اس کی حکمت بھری باتیں ہیں، یہ اس میں کون نکال سکتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جب کہہ دیا اللہ نے ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں انگنت حفاظ صرف اسی کتاب کے، بس کائنات میں کوئی کتاب نہیں جس کے حافظ ہوں۔ خود یہ دلیل ہے کہ یہی کتاب اللہ کی طرف سے، یہی کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آگے آ بھی رہا ہے، اے نبی آپ کہیے کہ ہدایت کی کتاب یہ کتاب ہے، شفا یہ کتاب ہے، تم اس سے کیوں نہیں جڑتے ہو؟ اپنا رشتہ اس سے کیوں مضبوط نہیں کرتے ہو؟ کیوں ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہو؟ اور کب تک بھٹکو گے؟ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اے پیغمبر جو کچھ بھی آپ سے کہا جا رہا ہے وہ سب پچھلے رسولوں سے کہا گیا ہے، لہذا آپ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ آپ کو فلاں چیز یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو پچھلے رسولوں سے نہ کہی گئی ہو۔ اگر ان کو ساحر، آپ کو ساحر اور مجنون کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے رسولوں کو بھی ساحر اور مجنون کہا گیا۔ اگر پچھلے رسولوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فرشتہ لاؤ، فرشتہ ہوتا تو ہم مانتے بات، تو آپ سے بھی یہ کہا گیا۔ اگر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا تو ہم بات مانتے، تو پچھلے رسولوں سے بھی یہ کہا گیا۔ کوئی نئی بات لوگ آپ سے نہیں کر رہے ہیں، لہذا آپ اپنے مشن میں بس جاری رہیے، چلتے رہیے، رکیے نہیں۔ ما یقال لک، نہیں کہا گیا آپ سے، الا مگر وہی کچھ کہا گیا، قد قیل جو کہا گیا، للرسل رسولوں سے، من قبلک آپ سے پہلے، آپ سے پہلے کے رسولوں سے جو بھی کہا گیا وہ سب آپ سے کہا جا رہا ہے۔ بلکہ یا یوں کہیے جو کچھ بھی آپ سے کہا جا رہا ہے وہ سب پچھلے رسولوں سے کہا گیا ہے۔ سورہ طور پارہ 27 میں اللہ نے فرمایا، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طریقے سے جیسے آپ کو ساحر اور مجنون کہا جا رہا ہے، ویسے پچھلے رسولوں کو بھی ساحر اور مجنون کہا گیا۔ لہذا آپ بہت زیادہ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، کبیدہ خاطر نہ ہوں، بہت زیادہ دل پر اپنے بات یہ نہ لیں۔ آپ قرآن کی تبلیغ بس کرتے رہیں، اس کو پہنچاتے رہیں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ آگے عجیب بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اتواصوا بہ، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو وصیت نصیحت کرتے آ رہے ہیں کیا کہ بھائی ایسے ہی کہنا ہے ہر زمانے؟ کہا نہیں، یہ تو الگ الگ زمانے کے وصیت نصیحت کسی نے کہا؟ یہ سب باغی ہیں رسولوں کے، طاغی ہیں اللہ کی کتابوں کے، سب باغی ہیں، وصیت نصیحت نہیں کر رہے تھے کسی کو۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے نوح علیہ السلام کا زمانہ کہاں اور ہود علیہ السلام کا زمانہ کہاں، لیکن بات وہی ساحر، وہی مجنون رسولوں کو کہا جا رہا ہے۔ اسی کو فرمایا اتواصوا بھی، کیا ایک دوسرے کو وصیت کرتے آ رہے ہیں کیا کہ یہی کہنا ہے سب کو مل کر رسولوں کا؟ میں وصیت نصیحت نہیں کیا، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ باغی اور طاغی قوم ہے سب لوگ۔ فرمایا اس کا مطلب سمجھانے کے لیے میں نے کہا، ابھی پیچھے بھی آیت گزری، آیت نمبر میرے خیال سے 29 ہے، اسی طرح کی آیت گزری ہے، آیت نمبر ہے 14، آیت نمبر 14 میں اسی صورت میں گزر چکا ہے۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب بھی ان کے پاس رسول آئے ہیں ہر طرف سے باتیں سمجھایا ہے۔ کیا بات سمجھایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہر زمانے میں رسولوں نے جب سمجھایا، قالو، آگے سے کیا کہنے لگے، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ تعالیٰ توحید ہی چاہتا تو فرشتہ بھیجتا، تم کو بھیجتا۔ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، پلے بڑے، اور آج توحید کی بات کرتے ہو، ایک اللہ کی کہتے ہو، باپ دادا جس پر چلے ہو سب غلط تھا، یہ کہتے ہو۔ اگر یہ بات بتانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کس کو بھیجتا بھائی؟ فرشتوں کو بھیجتا، تم کو نہ بھیجتا۔ لانزل ملائکہ فانا بما ارسلتم به کافرون، لہذا جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہو تعلیمات، ہم سب کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے۔ تو یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے، سورہ فرقان پارہ 18 میں گزر چکا ہے،
وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، اگر اس کے ساتھ یہی بات بتانا ہوتا تو اللہ اس کے ساتھ فرشتہ بھیجتا. وہی بات کہا کہ نہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یقال لک، جو باتیں آپ سے ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہی جا رہی ہیں، اگر آپ کو ساحر کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے رسولوں کو سب کہا جا چکا ہے. اگر آپ سے مطالبہ فرشتہ لانے کا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے بھی فرشتہ کے مطالبے کی بات آ چکی ہے، لہذا آپ گھبرائے نہیں. ان ربک لذو مغفرہ، آپ کا رب کون ہے؟ بے شک آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے، جو نبیوں پر اور نبی کے ماننے والوں پر مغفرت والا بھی ہے، اور جو نبیوں کی بات نہیں مانے گا اس کے لیے کیا ہے؟ وذو عقاب علیم، دردناک عذاب والا بھی ہے. دونوں باتیں ہیں، ایک بات نہ بتاؤ، میری رحمت ہی نہ بتاؤ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو عالم خالی اللہ کی رحمتیں بتاتے ہیں اور اللہ کی دوسری صفت نہیں بتاتے ہیں، ایسے علماء کو فوراً جیل میں ڈالو، فوراً جیل میں ڈالو، اس لیے کہ فساد برپا کر دیں گے. وہ لوگوں کو جو ہے رحمتیں سنا کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کی جو دوسری صفت ہے وذو عقاب علیم والی، وہ ان کے سامنے ہی نہیں لا رہے ہیں. بندے ڈریں گے ہی نہیں، وہ سمجھے بس اللہ رحمت والا ہے، جو کچھ بھی کریں گے اللہ رحمت والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. فرمایا ایسے علماء کو قید کرنا چاہیے، ان کے بیان پر پابندی لگاؤ، بیان نہ کرنے پائے ایسے علماء. وہ کون علماء بیان کریں؟ جو اللہ کی دونوں صفتیں بیان کریں. کیا؟ اور جگہ جگہ اللہ نے کہا نبی عبادی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو باخبر کر دو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں. آگے یہ بھی بتانا وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے نافرمانوں کے لیے. اگر میری کتاب نہیں مانو گے تو میرا عذاب بھی کیا ہے؟ بہت سخت ہے. دونوں باتیں بتاؤ، ایک بات مت بتاؤ، اس سے دھوکہ ہوگا لوگوں کو. اسی لیے تو فرمایا یہاں بھی وہی بات ہے، ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے. لیکن کس کو؟ کس پر مغفرت والا بھی ہے؟ کس کے لیے مغفرت والا ہے؟ نبیوں کے لیے، اور جو نبیوں کی بات مانے، جو اللہ کی کتاب مانے، اللہ کی کتاب مانے، اس کے لیے مغفرت والا بھی ہے. وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب والا بھی ہے. کس کے لیے بھائی؟ جو اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. عرب لوگ ایک بات اور کہتے تھے یہ کون سا نبی ہے؟ کہتے ہیں بہت معجزہ ہے یہ قرآن. قرآن معجزہ اس وقت ہوتا جب یہ دوسری زبان میں نازل ہوتا اور محمد پڑھ کر سناتے، ہمیں تب سمجھتے کہ یہ معجزہ ہے. یہ تو عربی زبان میں آ گیا اور وہی ان کی زبان ہے، پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو یہ کون سا معجزے کی بات ہے؟ معجزے کی بات کب ہوتی بھائی؟ جب یہ قرآن کسی اور زبان میں، عبرانی زبان میں مثلا جس میں تورات تھی، اس میں نازل ہوتا اور یہ پیغمبر اسے پڑھ کر سناتے، تو ہم سمجھتے کہ واقعی میں معجزہ ہے کہ یہ عربی زبان کے علاوہ جانتے بھی نہیں. اور دیکھیے کیسے فر سناتے چلے جا رہے ہیں. عربی کیا معجزہ ہے؟ کچھ بھی معجزہ نہیں، یہ کہتے تھے. انکار کرنے کے لیے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں نا. تو فرمایا ہے پیغمبر اگر ہم اس قرآن کو عربی زبان کے علاوہ اتارتے تب بھی یہ کچھ نہ کچھ کہتے. جس کو نہ ماننا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے اسے. بڑا مشہور واقعہ ہے نا، باپ بیٹے چلے جا رہے تھے جی، وہ سب جانتے ہی ہیں جی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اگر ہم اس قرآن کو اعجمی زبان میں اتارتے، یعنی عربی کے علاوہ اتارتے، تو لقالو، تب کیا کہتے یہ معلوم ہے؟ لقالو لولا فصلت آیات، تب ضرور یہ کہتے جو آپ کے اولین مخاطب ہیں، جو آپ کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، عربی زبان والے ہیں. لقالو، تو یہ کہتے لولا فصلت آیات، ارے بھائی اس کی تفصیل عربی زبان میں کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تو دوسری زبان میں ہے جو ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے نہیں تو کیسے جانیں اس میں کیا ہے؟ لولا فصلت آیات. اور کیا کہتے؟ اعجمی وعربی، قرآن اعجمی زبان میں اور رسول عربی. عجیب بات ہے. یعنی قرآن تو کون سی زبان میں اتر رہا ہے؟ اعجمی زبان میں، یعنی غیر عربی میں. اور اس کے مخاطب اور جو رسول ہیں سمجھانے والے، وہ کس زبان کے جاننے والے؟ وہ عربی. عجیب بات ہے. یہ کہتے تھے. یعنی کسی بھی اعتبار سے چھٹکارا ان سے نہیں ہے. چاہے عربی میں اتار دیا تو کہہ رہے ہیں کہ عربی کے علاوہ اتارتے تب معجزہ ہوتا ہے،
اور اب اگر عربی میں اتار دیا تو عربی میں عجمی میں اتارتے تو پھر یہ کہتے کہ رسول تو عربی ہیں اور قرآن عجمی. عجیب بات ہے. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے یہ قرآن کیا ہے. یہ قرآن دراصل ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانیں، ان لوگوں کے لیے صرف جو اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں دل سے، اس جیسی کسی کتاب کو اور نہ سمجھے ہو، انہی کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور انہی کے لیے یہ شفا بھی ہے. بس جو اس کو مانتے ہیں ہدایت انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے شفا بھی ہے. ان کے جو امراض ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، جی دشمنی ہے، عداوت ہے، یہ سب دل کے امراض ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ شفا ہے. والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں نا، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی واقعی میں نقشہ کھینچ سکتے ہیں. فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ سن لو ان کے لیے بھی فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتی ہے جب اس کو سنتے ہیں، وہ بہرے بن جاتے ہیں. جب قرآن کی باتیں آتی ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ بہرے پہلے سے ہوتے ہیں، بہرے اور بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، ہم کیا سنیں، ہم تو سنتے ہی نہیں، اور بہرے بن جاتے ہیں. یہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے لا یؤمنون، وہ اور بہرے بن جاتے ہیں. لا یؤمنون فی آذانہم، ان کے کانوں میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک دم ڈانٹ پڑ گئی ہو، اب انہوں سنائی نہیں دینا ہے، اب کچھ نہیں سنتے. اور وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ ان کے اندھے پن کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اور یعنی اس کو دیکھنے کی خواہش، کبھی دیکھتے بھی نہیں، بھولے سے بھی نہیں دیکھتے کہ آخر اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اس کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کہیں دور دراز سے کوئی بلا رہا ہو. بھائی دور سے کوئی بلا رہا ہو تو اس کی آواز سنائی دے گی؟ نہیں. اگر سنائی دے گی بھی تو صاف سنائی نہیں دے گی. یہ قرآن جب بلاتا ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جیسے دور دراز سے ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، اور دور دراز والا بس وہ چیخے جا رہا ہے، چلائے جا رہا ہے، لیکن ان کو سنائی نہیں دے رہا ہے. گویا یہ اس حق تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، قرآن تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. حق کی آواز سے اتنے دور ہے گویا وہ کہ ان کو حق سنائی نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب